امریکی عوام آخر کب تک ایسے جھوٹ پر یقین کر سکتے ہیں کہ ایران علاقے اور امریکہ کے لیے خطرہ ہے؟ دوسرا، اسرائیل نے جو کچھ غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے، یورپی ممالک کی حکومتوں اور امریکی ریاست اور ٹرمپ کے لیے بے معنی ہو سکتا ہے، مگر یورپی اور امریکی عوام کو قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ یا مداخلت کہیں سے بھی قبولیت حاصل نہ کر سکی۔ دوسرا، ٹرمپ نے یہ سب کچھ امریکی کانگریس سے منظوری لیے بنا کیا، نہ ہی UN سے کوئی منظوری لی گئی۔ تاہم منظوری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسی مداخلت بین الاقوامی قوانین کے تحت جگہ بنا پاتی، ورنہ سب سے پہلے کارروائی تو اسرائیل کے خلاف بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے اسپین نے امریکہ کو ایران کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال سے صاف انکار کر دیا ہے۔ فرانس نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران میں مداخلت کو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ موجودہ صورتحال میں ایران اور اسرائیل میں فرق یہ ہے کہ شدید حملوں کے باوجود ایرانی عوام اپنی قیادت کے ساتھ جڑی ہے، جبکہ اسرائیل میں عوام شدید بے چینی کا شکار ہیں۔ نیتن یاہو عوام سے کٹا ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ اگر یہی حالات رہے تو اسرائیلی عوام مزید بے چینی کا شکار ہو سکتے